ایک داور دراز سلطنت میں ایک نیک دل اور خوبصورت شہزادی نورین اپنے والد بادشاہ سکندر شاہ کے ساتھ رہتی تھی۔ سکندر شاہ ایک عقلمند اور رحم دل حکمران تھا جس سے رعایا بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سکندر شاہ کو ایک پرسرر اور مہلک بیماری نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بیماری کی شدت کم نہ ہوئی بلکہ دن بہ دن بڑھتی گئی۔ سلطنت کے نامور ترین حکیم طبیب اور عالم محل میں آئے مگر کوئی شفا نہ دے سکا۔ شہزادی نورین کا دل اپنے بیمار والد کی حالت دیکھ کر ٹکڑوں میں بچ چکا تھا۔ وہ دن رات عبادت، تحقیق اور دعا میں مشغول ہو گئی تاکہ کوئی حل تلاش کر سکے۔ محل کے قدیم کتب خانے میں ایک پرانی کتاب کے اوراق پلٹتے ہوئے اسے ایک خاص پھول کا ذکر ملا۔ کتاب میں درج تھا کہ ایک جادوی پھول جسے رات کا چراغ کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ پھول صرف چاند کی پوری رات میں ممنوعہ جنگل کی گہرائیوں میں کھلتا ہے۔ ممنوعہ جنگل کو سیاہ جادو، پرانی بددعاؤں اور آصف زدہ راوی کا گھر کہا جاتا تھا۔ جو بھی اس جنگل میں گیا کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ ہر جانب سے شہزادی نورین کو خبردار کیا گیا کہ وہ وہاں نہ جائے مگر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے والد کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دے گی۔ چاندنی رات کو وہ اپنے سازو سامان کے ساتھ خاموشی سے محل سے نکل پڑی۔ اس کے ساتھ صرف اس کا وفادار گھوڑا شہزاد ایک مشل اور دل میں ہمت کی روشنی تھی۔ راستے پر چھائی تاریکی اور درختوں کی سرگوشیاں اس کے قدموں کی چاپ کو دبا رہی تھیں۔ وہ کئی گھنٹے سفر کرتی رہی یہاں تک کہ جنگل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا ایک سرد لہر اس کے جسم سے ٹکرائی۔ درخت ایسے لگتے تھے جیسے سانس لے رہے ہوں اور پتوں کی سرسراہٹ عجیب سا پیغام دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک روشنی نظر آئی جو کسی جادوی مقام کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک پرانے درخت تک پہنچی جس کے نیچے ایک پاتریلا راستہ تھا۔ جیسے ہی اس نے راستے پر قدم رکھا زمین تھر تھرا الفاٹے اور فضا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اچانک وہ ایک مختلف دنیا میں داخل ہو گئی جہاں وقت اور روشنی کا کوئی اصول نہ تھا۔ وہاں اسے ایک باڑھی عورت ملی جو جنگل کی نگہبان پری زیفا نور تھی۔ پری نے بتایا کہ پھول حاصل کرنے سے پہلے اسے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش خوف کی تھی جہاں اسے اپنے سب سے گہرے ڈر کا سامنا کرنا تھا۔ ایک غار میں ایک سایہ نمودار ہوا جو اس کے دل کے وسوسوں اور کمزوریوں کا عکس تھا۔ شہزادی نورین نے ہمت جمع کی، آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ خوف کا سایہ تحلیل ہو گیا اور پہلی آزمائش مکمل ہوئی۔ دوسری آزمائش لالچ کی تھی جہاں سونے اور جواہرات سے بھرا باغ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آواز آئی، اگر تم پھول کو چھوڑ دو تو یہ سب خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ شہزادی نورین نے نرمی سے کہا، میرے والد کی زندگی ان سب خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لالچ کا جادو ٹوٹ گیا اور دوسری آزمائش بھی مکمل ہوئی۔ تیسری اور آخری آزمائش یادوں کی تھی جہاں اسے اپنے والد سکندر شاہ کے صحت مند لمحے دکھائے گئے۔ کہا گیا کہ اگر وہ ان یادوں کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہے تو پھول کی طلب چھوڑنی ہوگی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے کہا، مجھے حقیقت واپس چاہیے، خواب نہیں۔ آزمائشیں ختم ہوئیں تو پری زیفا نور نے مسکرا کر اسے اصل مقام کی جانب اشارہ کیا۔ چاندنی کی روشنی میں ایک نیلا چمکتا ہوا پھول کھلا ہوا تھا، بالکل خاموشی میں جگمگاتا ہوا۔ شہزادی نے جھک کر بڑی احتیاط سے وہ پھول توڑا جیسے کوئی مقدس چیز چھو رہی ہو۔ جیسے ہی پھول اس کے ہاتھ میں آیا جنگل کی فضا بدلنے لگی۔ درخت سیدھے ہو گئے، سائے روشن ہو گئے اور دور کہیں پرندوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جنگل سے نحوست کا پردہ ہٹنے لگا اور روشنی نے اندھیرے کو چیرنا شروع کیا۔ شہزادی نے جنگل سے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اب وہ زیادہ پر اعتماد اور طاقتور محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اب صرف پھول نہ تھا بلکہ کئی سبق، تجربے اور ایک بددعا کو ختم کرنے کی طاقت بھی تھی۔ جب وہ محل پہنچی تو سب لوگ حیرت زدہ اور خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ اس نے فوراً پھول لے جا کر اپنے بیمار والد سکندر شاہ کے سرہانے رکھا۔ جیسے ہی پھول کی خوشبو بادشاہ کے نتنوں میں گئی ان کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کی آنکھیں کھلنے لگیں اور چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ محل خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا اور شہزادی نورین کو سب نے گلے لگا لیا۔ حکیم حیران تھے کہ ایسا معجزہ انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رعایا نے اس دن کو امید کی رات او کا نام دیا اور ہر سال اسے منانا شروع کیا۔ ممنوعہ جنگل اب نحوست کی علامت نہیں رہا تھا بلکہ ایک آزمائش کی یاد بن چکا تھا۔ لوگ اب اس جنگل کو حیات کا جنگل کہنے لگے جہاں روشنی نے اندھیرے کو شکست دی تھی۔ شہزادی نورین کو صرف ایک بہادر لڑکی نہیں بلکہ سلطنت کی روشنی کہا جانے لگا۔